اب دیکھیے وہ آیت آئی جس کے لیے میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائی، 74ویں آیت، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہ دیکھیے دو آیتیں اپنی جگہ پر، وہاں پر بھی اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن تصویر کا ایک رخ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں تصویر کا دوسرا رخ۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ وہ لوگ کہ جن کا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جنہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو توکل کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات پر اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پرکار کا کہ ایک لیگ جو ہے، ایک ہینڈ جو ہے اس کا، وہ یہ پرکار کا یہ آ گیا۔ یہ آئے گا دوسرا حصہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ پہلے حصے میں جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے مہاجرین کا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ نوٹ کیجئے یہاں جہاد کا لفظ جو ہے انصار کے ساتھ نہیں آ رہا، یہ صرف مہاجرین کے ساتھ آ رہا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے کہ پناہ دی اور مدد کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے بدر سے پہلے کی 8 مہمات میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ اٹ واز این ایکسکلوسیو مہاجر فینومینن، جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں ٹریننگ مل چکی تھی، ان کی تربیت ہو چکی تھی، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزر کر وہ زر خالص بن چکے تھے، ان میں کوئی کھوٹ نہیں رہا تھا۔ لہذا 8 جو بھی مہمات ہیں ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ انصار کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، انہوں نے گھر تقسیم کر دیے، انہوں نے دکانیں تقسیم کر دی، اپنے حقیقی بھائی سے بڑھ کر جسے اللہ کے رسول نے ان کا بھائی بنایا تھا مہاجرین میں سے، اس کے ساتھ محبت کی اور نصرت کی اور مدد کی۔ اسی لیے ان کا نام ہمیشہ کے لیے انصار پڑ گیا، مددگار۔ اب دیکھیے مددگار کسی کا کوئی ہوتا ہے نا، تو اصل کون تھے؟ مہاجرین، جن کے پیچھے 13 برس کی تاریخ ہے، جن کی تربیت ہوئی ہے، جو ان بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے ہیں، پھر جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے نبی کے حکم سے، چھوڑو اور نکل جاؤ۔ جنہوں نے نہیں ہجرت کی ان کا ایمان مشکوک، یہ تو بات جو ہے یہاں نہیں آئی ہے، یہ سورہ نساء میں آئی ہے، ایمان مشکوک ہے، وہ منافق ہے۔ لیکن بہرحال یہاں بھی اتنا آ گیا کہ اے مسلمان تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اگر وہ مدد مانگیں تو اگر ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ان کی مدد ضرور کرو، لیکن اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے معاہدے اس طرح توڑ دو تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات کیسے آگے چلے گی؟ آپ کی شہرت تو خراب ہو جائے گی کہ محمد تو معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو ہونا چاہیے کہ محمد پکے ہیں، سچے ہیں، معاہدوں کے پابند ہیں۔ لہذا یہ معاملہ اب یہاں پر جو کہا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، ہمیشہ ان 2 آیات کو اپنے ذہن میں، وہ 3 آیات، یہ 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں سے آخری تیسری جو آیت ہے یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور دونوں کو جمع کر دیجئے تو تصویر کے 2 رخ مکمل ہو گئے۔ سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو مرکزی مضمون ہے، جو تیسرا حصہ تھا اس کے آخر میں سورہ حج میں آ گیا تھا، اس کے آخری رکوع کے اندر جامعیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بڑے ہی اختصار کے ساتھ سورہ حجرات میں آ گیا، پھر سورہ صف میں اور سورہ تغابن میں ہر جگہ آ گیا۔ سورہ تغابن میں ایک تصویر ہے، توکل، راضی و رضائے رب، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ پر توکل اور اللہ کی اطاعت۔ سورہ صف میں دوسرا رخ ہے، قتال، جہاد، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
سورہ صف میں وہ نقشہ ہے۔ تو قرآن مجید کہیں پر جمع کر دیتا ہے، کہیں علیحدہ علیحدہ ان کا بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید پر تدبر کیا جائے اور آیات کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق کو سمجھا جائے۔ یہاں پہ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور یہ